بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے جو اسلامی اقتصادی نظام اور اسلامی مالیاتی نظام کے بارے میں جو ہمارے لیکچرز کی سیریز چل رہی ہے اس کی آج تیسری پریزنٹیشن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دو پریزنٹیشنز کے اندر مختصر طور پر آپ کو یہ بتلایا کہ اسلام کے بنیادی اقتصادیات کے لحاظ سے یا تمویل کے لحاظ سے یا مال و دولت کے لحاظ سے اسلام کے اندر ان چیزوں کا کیا مقام ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ایک رہبانیت نہیں ہے، یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے دنیا کو بالکل ترک کر دیں، تارک الدنیا ہو جائیں اور کسی بھی کسب معاش اور تجارت وغیرہ کو اختیار نہ کریں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں جس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تو یہ سب چیزیں عبادات بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم تجارت بھی کر رہے ہوں، اگر ہم تمویل بھی کر رہے ہوں، انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہوں، تو بھی اس کو اسلام کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مال در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اسلام کا یہ تصور ہے، اور یہ ریاست کی ملکیت نہیں ہے جیسے کہ سوشلزم اور کمیونزم والے کہتے ہیں، اور نہ ہی یہ انسان کی علی الاطلاق ملکیت ہے جیسے کہ کیپٹلزم والے کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال ایک محدود مدت تک کے لیے دیا ہے تاکہ وہ اسے ایک اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اس طریقے سے استعمال کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتلائے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے ہیں، اور جن طریقوں سے بنا کیا ہے اس طریقے سے وہ مال نہ حاصل کرے اور نہ استعمال کرے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک اس سے سب سے پہلے یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ تم نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اپنے مال کو کس طرح حاصل کرنا ہے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی سخت پابندیاں لگا دی جائیں کہ انسان کچھ کر ہی نہ پائے، تجارت ہی نہ کر پائے۔ چند مخصوص پابندیاں ہیں اور چند مخصوص چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں پیروی کرنی ہوگی۔ ان مخصوص چیزوں کو بتانے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں جو مختلف فلسفہ ہے اقتصاد کا، مثلا کیپٹلزم یا سوشلزم، تو ان کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی تھی، مثال کے طور پہ یہ کمیونزم یا سوشلزم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام دولت جو ہے وہ ریاست کی ملکیت ہے اور کوئی بھی انسان اس کا مالک نہیں ہے، لہذا وہی اس کو تقسیم کرے گی۔ اس کے اندر کوئی ڈیمانڈ، سپلائی، مارکیٹ فورسز اور دوسری چیزوں کا تصور نہیں ہے۔ اس کے برمقابل کیپٹلزم یا سرمایہ دارہ نظام، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان ہی مطلقاً مال کا مالک ہے، وہی خود مختار ہے، وہی مکمل طور پہ آزاد ہے،
کہ جس طریقے سے چاہے وہ مال حاصل کرے. اسی لیے ان کا ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ لیسے فیئر، یہ فرینچ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، وہ جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے مال کو پیدا کریں. تو ان کے نزدیک سب سے اہم چیز ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس چیز کی طرف توجہ زیادہ کی جائے، چاہے وہ چیز اخلاقاً، شرعاً یا قانوناً صحیح نہ ہو. یہ اصل سرمایہ دارانہ نظام ہے. لیکن بعد میں وہ کچھ قانونی اگر پابندیوں سے کی وجہ سے کچھ پابندی لگا دیں تو الگ بات. لیکن اصل سرمایہ دار نظام یہ ہے کہ انسان بالکل آزاد ہے پیسہ کمانے کے لیے، اور مال جتنا بھی ہے اسی کی ملکیت سے اس کو جہاں جی چاہے خرچ کرے، کہیں بھی چاہے انویسٹمنٹ کرے، چاہے کتنی ہی رسکی ٹرانزیکشن ہو اس سے قطع نظر، چاہے وہ اخلاقی ہو غیر اخلاقی ہو، چاہے وہ انسان کے لیے مضر ہو، بس ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے. ہم یعنی ہمارا مذہب اسلام در حقیقت ایک بہت ہی فطری مذہب ہے اور وہ سب کے لیے بھلائی چاہتا ہے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت بنا کے بھیجا کیا وہ تمام جہانوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے. تو وہ ایک ایسا سسٹم چاہتا ہے کہ جس سے کہ فساد نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اور لوگ سکھ اور چین کے ساتھ، ضمیر کے اطمینان کے ساتھ زندگی گزر بسر کر سکیں. تو اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اسلام کے 2-3 بنیادی تصورات ہیں جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کیا چیز اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے اور کیا ایکسیپٹ نہیں کرتا. مثلا سب سے پہلے ہم پریزنٹیشن پر آتے ہیں. مثلا سب سے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ آف اے پریکٹیکل اکنامک سسٹم. اسلام جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک ایسا عملی نظام تشکیل پانا چاہیے جو ایک حقیقت پسند ہو اور پریکٹیکیبل ہو، یعنی کہ قابل عمل ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی پابندیاں لگا دیں کہ پتہ چلا کہ یہ بزنس ہی بند ہو گیا، کوئی انسان کاروبار ہی نہیں کر سکتا. لہذا اسلام نے اس کے اندر ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دی ہیں. چنانچہ اسلام جو ہے جب پریکٹیکیبل اکنامک سسٹم کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو اسلام یہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اسلام ایکسیپٹس دا فالوئنگ تھنگس ود ان لمیٹڈ لمٹس اور سرٹن لمٹس. یعنی کہ مندرجہ ذیل چیزیں اسلام کچھ حد کے ساتھ، ایک خاص حد کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے. مثلا لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اسلام مطلقاً جو طلب و رسد کے قوانین ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے جو قوانین ہیں اس کو رد نہیں کرتا. یعنی کہ سرمایہ دار نظام تو اس کو بالکل ادا چھوڑ دیتا ہے کہ جس چیز کی بھی ڈیمانڈ ہو اس کو سپلائی کیا جائے. اس پہ کسی قسم کی نہ قانونی نہ ایتھیکل نہ کسی بھی قسم کی کوئی پابندی ہو. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے لاز ہیں ان کو پورا کرنا ہے وتھ سرٹن لمٹس. یعنی کہ اگر ڈیمانڈ کسی ایسی چیز کی جو ناجائز ہے، مثال کے طور پر شراب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تجارت کرنا شروع کر دیں. تو لہذا اس کی شرائط ہیں کہ کیا چیز آپ خرید فروخت کر سکتے ہیں، کیا چیز تجارت کر سکتے ہیں، کیا چیز کی ہم بیع و شراء اور شراکت داری وغیرہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ موٹیو آف پرسنل پروفٹ، ذاتی نفع کا محرک. یعنی اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جب انسان اپنا خود کاروبار کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اپنی ایک پیشن ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا موٹیو ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے اور نفع کماتا ہے. اس کو کوئی بری بات نہیں ہے. یقیناً یہ ایک فطری بات ہے
کہ انسان جو اپنے لیے محنت کرے گا تو اس کے لیے زیادہ اس کا موٹیویشن ہوگی، لیکن اگر کسی دوسرے کے لیے کرے گا تو شاید اتنی موٹیویشن نہ ہو۔ اسی وجہ سے انسان امپلائمنٹ کے اندر شاید بہت سی موقع پر اتنی اونرشپ اور اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی جتنی کہ انسان کے اپنے ذاتی کاروبار میں ہوتی ہے۔ تو اس کو اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے کہ موٹیویشن ہونی چاہیے، اس کو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح مارکیٹ فورسز کہ مارکیٹ کے اندر جو عوامل ہیں، جیسے مثلا ان میں سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بھی ہے، تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اسی طرح نیچرل ریلیشن آف امپلائر امپلائی کہ ایک امپلائر کا ایک امپلائی کے ساتھ ایک نیچرل ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ایک مؤجر ہو سکتا ہے، ایک امپلائر ہو سکتا ہے، اور ایک اجیر ہو سکتا ہے، ایک آدمی اس کے لیے امپلائی ہو سکتا ہے، اور باہمی طور پہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کیا کام کیا جائے گا اور اس کی اجرت کیا ہوگی، یہ طے کی جا سکتی ہے۔ اب باہمی رضامندی سے یہ تمام چیزیں طے کی جا سکتی ہیں، بلکہ کرنی چاہیے، اور آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ اگر یہ چیزیں طے نہ کی جائیں تو یہ ایک طریقے سے غرر ہے اور جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک پریکٹیکیبل، ایک قابل عمل ایک اکنامک سسٹم وجود میں آئے اور اس کے تمام چیزیں ایک حد کے اندر ہیں۔ آگے دوسری بات جو اسلام تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ enabling everyone to get what is rightfully due to him۔ ہر آدمی کو اس بات کا استحقاق دیا جائے کہ جس کا وہ حق رکھتا ہے۔ ہر شخص کو اس چیز کا جس کا وہ حق رکھتا ہے اس کو اس کا مستحق قرار دیا جائے اور استحقاق دیا جائے۔ مثلا یہاں پر انہوں نے اسلام میں در حقیقت دو چیزیں ہیں، دو مستحقین پیدائش ہیں، دو مستحقین مال ہیں، ایک اولین مستحق ہے، ایک ثانوی مستحق ہے۔ جو اول مستحق ہے وہ کون ہے؟ عوامل پیدائش، یعنی کہ اول مستحق کون ہے کہ جو پیدائش کے عوامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی محنت کرتا ہے تو محنت کا صلہ اس کو اس کی اجرت کی بنیاد پر ملتا ہے، لہذا محنت اس بات کا استحقاق رکھتی ہے کہ اسے اجرت دی جائے۔ یا کوئی آدمی کوئی ادارہ چلاتا ہے، انٹرپرینورشپ کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس چلانے کی وجہ سے انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، فزیکلی مینٹلی اس کے اندر جدوجہد کرتا ہے، لہذا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو اس کی اجرت دی جائے۔ یا کوئی آدمی پارٹنرشپ کرتا ہے اور اس کا رسک لیتا ہے، اس وینچر کا رسک لیتا ہے، تو اس بات کا مستحق ہے کہ وہ پروفٹ میں اس کا حصہ ملے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کوئی زمین ہے اور اس پہ کاشتکاری کرتا ہے تو اس کو اس کا حق ہے کہ اس کا حصہ ملے، سب سے پہلے حصہ اس کو ملے۔ اور اگر اسی طرح انسان کوئی زمین کرائے پہ دیتا ہے تو دوسرا بندہ چونکہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کے نفع کو استعمال کر رہا ہے، لہذا جو کرائے پہ دینے والا ہے، مالک ہے، وہ کرائے کا حقدار ہے، وہ اس کا مستحق ہے۔ تو جو جتنے بھی مستحقین ہیں تو وہ سارے کے سارے عوامل پیدائش، فیکٹرز آف پروڈکشن، وہ سارے کے سارے وہ مال کے اولین حقدار ہیں۔ لیکن سیکنڈ نمبر پر یا ثانوی حقدار جو ہیں وہ غربا اور مساکین بھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربا اور مساکین کو ہم نے جو زکوٰۃ یا صدقات دی ہے تو یہ شاید یہ کہ ہماری طرف سے صرف احسان ہے۔ بے شک احسان ضرور ہوگا اور ہے، لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے
اور یہ ان کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتو حقہ یوم حصادی، کہ جس روز تمہاری کھیتی کٹے تو ان غریبوں کو ان کا حق دو۔ اس کا مطلب اسلام اس کو حق کہتا ہے، یعنی کہ اسی طریقے سے جیسے کہ انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی کلٹیویشن کرے، کوئی زراعتی کوئی کام کرے، تو اس سے جو پروڈکشن ہو، جو کراپ یا جو فصل ہوگے، تو اس میں غربا کا بھی حصہ ہے، 10واں حصہ عشر جس کو کہا جاتا ہے، یا اگر کوئی مال کماتا ہے تو اس میں غربا کا بھی حصہ ہے، 2.5% حصہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے، اس کے اصل الگ رول ہیں۔ تو گویا کہ وہ لوگ بھی مستحق ہیں لیکن سیکنڈری درجے کے مستحق ہیں۔ تو گویا کہ جتنی بھی دولت ہے وہ دو جگہ جائے گی، ایک اپنے ہاتھوں میں جس طرح کہ عوامل پیدائش کی جو فیکٹرز ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ مستحقین ہیں زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات، جو غریب لوگ۔ تیسری بات کیا ہے کہ ایریڈیکیٹنگ دی کنسنٹریشن آف ویلتھ تھرو پروہیبیشن آف ہولڈنگ، انٹرسٹ، گیمبلنگ، اسپیکولیشن، حقوق فاسدہ اینڈ غیرہ۔ یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تمام دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی آپ سے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ برابر ہوں اور اس کے اندر مساوات ہو ہر لحاظ سے، کیونکہ اگر مساوات ہو جائے گی تو اس صورت کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر آدمی جو اپنا ایک مالدار بن جائے گا اور ایک نواب بن جائے گا، وہ کوئی بھی کسی دوسرے کی مزدوری نہیں کرے گا، اس کی خدمت نہیں کرے گا۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ مالدار ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں، کسی کی عقل زیادہ ہوتی ہے، کسی کم ہوتی ہے، کسی کی علم زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے زیادہ عرصہ کام کیا، ایک آدمی نے کم کیا، ایک آدمی زیادہ محنت کی، ایک آدمی نے کم کی۔ تو ان تمام بیسس کی بنیاد پر انسان کی دولت میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس میں اسلام اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ ساری دولت جو ہے وہ 80-90% دولت پوری دنیا کی وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے اور باقی لوگ جو ہے وہ غریب ہو جائیں۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا کہ کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء، کہ تمہاری دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ اس کے لیے کچھ پہرے بٹھا دیے، کچھ قوانین مقرر کر دیے تاکہ یہ کام اگر نہیں کریں گے اور ان کاموں سے اجتناب کریں گے تو خود بخود جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی وہ ایک مناسب اور فیئر بیسس پر ہوگی، اور دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوگی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں میں نے یہاں ذکر کی ہیں کہ پروہیبیشن آف ہولڈنگ، احتکار اور اقتناص، یعنی کہ ہولڈنگ ذخیرہ اندوزی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ انٹرسٹ لینے اور دینے سے منع کیا گیا ہے۔ گیمبلنگ، یعنی کہ جتنے بھی قمار ہے، میسر ہے اور شطرنج ہے اور جتنے بھی گیمبلنگ کے طریقے ہیں سب ممنوع ہیں۔ اسپیکولیشن، اتنا زیادہ رسک کہ جس کے اندر انسان کو اس بات کا امکان ہو کہ پیسے سارے ڈوب جائیں گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایسا رسک لینا کسی بھی ٹرانزیکشن کے اندر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی کسی طرح ٹرانزیکشن کر رہا ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس بات کا امکان ہے کافی بڑا کہ اس کے پیسے بالکل ڈوب جائیں گے یا اکثر ڈوب جائیں گے اس بات کا، یا پھر اس کو بہت زیادہ مل جائیں گے، تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے نا یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اس کی انشاءاللہ آگے تفصیل میں ذکر کروں گا۔ عقود فاسدہ، اسی طریقے سے بعض عقود جو ہیں وہ فاسد ہوتے ہیں، بعض باطل ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ شرائط ہیں کہ کب فاسد ہوتے ہیں، کب باطل ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی شرط فاصل لگا دی، کسی ایسی چیز کو بیچ دیا جو کہ ناجائز تھی، یا اس کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ آ گیا، کوئی ایسی وصف آ گیا اس تجارت کے اندر قبضہ نہیں ہو پایا، یا جو جس چیز کو سبجیکٹ میٹر آف سیل تھا، مبیعت تھی، وہ متعین نہیں ہے، محدود نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ثمن یا قیمت
یہ طے نہیں کی گئی، یا قبضہ کہاں پر ہوگا، کون لے گا، یا قبضے سے پہلے فروخت کر دیا گیا، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ خود فاصلہ میں آ جائیں گی۔ اس طرح غرر کہ چیزیں انسرٹن ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جو آپ بیچ رہے ہیں وہ اس کی قیمت کیا ہے، یا خرید رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، یا مبیع کی مقدار کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یا اور بھی بہت ساری غرر کی صورتیں ہیں کہ یہ ساری کی صورتیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں۔ اس کی ایک انشاءاللہ ہم الگ سے پریزنٹیشن انشاءاللہ کریں گے۔ آگے کچھ یہاں پر ہم آپ کو ایک کمپیریزن دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ مال کے اولین مستحقین عوامل پیدائش ہیں۔ عوامل پیدائش انگریزی زبان میں فیکٹرز آف پروڈکشن جنہیں کہا جاتا ہے، یہ سرمایہ دارہ نظام کے اندر 4 ہیں۔ ایک ہے کیپٹل، دوسرا ہے لینڈ، تیسری ہے لیبر، اور چوتھا ہے انٹرپرینور۔ کیپٹل کہتے ہیں سرمایہ کو، تو اور کیپٹل کے صلے میں ان کو انٹرسٹ ملتا ہے سرمایہ دار نظام کے تحت، اور لینڈ کے عوض رینٹ ملتا ہے، اور لیبر کے عوض ویجز ملتی ہیں، اور انٹرپرینور کو نفع ملتا ہے۔ اسلام میں اس کی تقسیم تبدیل کر دی گئی، اور جو نیچرلی طریقہ ہے وہ ذکر کیا گیا تاکہ انسان صحیح طریقے سے عمل کر سکے۔ مثال کے طور پر کیپٹل کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل کی تعریف وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل یہ ہے کہ دا پروڈیوس مینس آف پروڈکشن، کہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے پروڈکشن کے ذرائع، یعنی کہ جیسے مال و دولت ہے وہ انسان کے اپنے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، لہذا وہ ایک ذریعہ ہے مزید پروڈکشن کا۔ تو یہ ان کی تعریف ہے۔ لینڈ کی تعریف کہتے ہیں نیچرل ریسورسز، دیٹ از ٹو سے دوز تھنگس وچ آر بینگ یوزڈ ایز مینس آف پروڈکشن وداؤٹ ہیونگ پریویسلی انڈر گون اینی پروسیس آف ہیومن پروڈکشن۔ کہتے ہیں جو فطری زمینی چیزیں ہیں جو خود بخود پیدا ہو گئی، پھر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ ساری لینڈ۔ تو لینڈ کے اوپر جیسے آپ زمین ہے اس کو انسان نے نہیں بنائی، لہٰذا اس کے اوپر اس کو کیا ملنی چاہیے؟ رینٹل ملنا چاہیے۔ لیبر وہ کہتے ہیں کہ انسان کی کوئی بھی ایگزرشن ہو جسمانی تو وہ کیا ہے؟ لیبر ہے، اور اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ ویج ہے۔ انٹرپرینور یا ناظم تجارت، یہ چوتھا فیکٹر ہے جس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ this is the fourth factor which brings together the other 3 factors, exploits them and bears the risk of profit and loss in production۔ وہ یہ کرتا ہے کہ جو کیپٹل کو استعمال کرتا ہے، پھر لینڈ کو استعمال کرتا ہے، اور لیبر کو استعمال کرتا ہے، اس کو جوڑتا ہے، اس کو نظم و نسق کرتا ہے، اس سے کاروبار کرتا ہے، لہذا اس کو پھر اس کا پروفٹ ملتا ہے۔ تو یہ ان کا سرمایہ دارہ نظام کا یہ اصول ہے۔ اسلام تھوڑا سا اس بارے میں مختلف ہے، اور وہ کیا اختلاف ہے وہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کیپٹل کیا ہے؟ دیٹ از دوز مینس آف پروڈکشن which cannot be used in the process of production until and unless during this process they are either wholly consumed or completely altered in form, which therefore cannot be let or used۔ یعنی کہ یہ ایسے طریقے ہیں پروڈکشن کے کہ جو کہ کسی بھی پروسیس آف پروڈکشن کے اندر اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس پروسیس کے اندر یا تو وہ کمپلیٹلی کنزیوم نہ ہو جائے یا ان کی شکل تبدیل نہ ہو جائے۔ جب وہ باقی نہیں رہتے، کنزیوم ہو جاتے ہیں، یا ان کی شکل برقرار نہیں رہتی، تو اس لہذا وہ چیز
جو ہے در حقیقت ایک کیپٹل کہلاتی ہے، اور اس کو کرائے پہ نہیں دیا جا سکتا، اس کے اوپر انٹرسٹ نہیں کمایا جا سکتا۔ جیسے روپیہ ہے، روپیے کو آپ اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو کنزیوم نہ کر دیں، کسی کو دے نہ ڈالیں۔ سونا چاندی کے درہم و دینار ہیں، آپ اس کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو کنزیوم نہ کریں۔ اسی طرح اور اموال ربویہ جس کا میں آگے ذکر کروں گا، جیسے چاول ہے اور گندم ہے اور کھجور ہے، نمک ہے، یہ سب چیزیں کنزیوم ہو جاتی ہیں۔ تو جتنے بھی کنزیومبل آئٹمس ہیں، اور خاص طور پہ جن کے اندر جنس ایک ہو اور ویبل ہوں، یا قدر یعنی ایک اس کی مقدار والی چیزیں ہوں، تو اس صورت کے اندر یہ وزن والی چیزیں ہوں یا پیمائش والی چیزیں ہوں، تو ان چیزوں کو جب استعمال کرنے کے لیے ضروری ہو کہ وہ کنزیوم کر دیا جائے ان کو، تو اس صورت کے اندر وہ چونکہ باقی نہیں رہتی، لہذا ان کے اوپر کسی بھی قسم کا آپ کوئی فکس ریٹرن نہیں لے سکتے۔ اب فکس ریٹرن چاہے اس کو انٹرسٹ کہہ لیجیے، چاہے اس کو آپ رینٹل کہہ لیجیے، تو وہ نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کیپٹل کے عوض کیا لیا جا سکتا ہے؟ کیپٹل کے عوض انسان پروفٹ کا حقدار ہوتا ہے۔ یعنی اگر آدمی نے کسی جگہ کیپٹل لگایا، جیسے مضاربہ کے اندر یا پارٹنرشپ کے اندر، تو کیپٹل آپ نے جو لگایا ہے، تو اس کیپٹل سے آپ حقدار ہوں گے نفع یا نقصان، لیکن آپ کو ہر صورت میں انٹرسٹ ملے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کیپٹل کنزیوم ہو گیا، لہذا اس کو انٹرسٹ نہیں مل سکتا، یا آپ اس کو رینٹل نہیں مل سکتا جیسے لینڈ میں ملتا ہے، کیونکہ لینڈ جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جب تک وہ باقی رہتی ہے، جب تک اس کا انتفاع باقی رہتا ہے، جب تک اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت تک آپ اس کا رینٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو لینڈ کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ لینڈ کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو چیز باقی رہے، تو لہٰذا آپ کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ زمین ہو، بلکہ میز، کرسی اور کوئی بھی ایسا سامان، پلانٹ، مشینری جس کی جو فزیکل شکل ہے وہ باقی رہے، اس کو استعمال کرنے سے خرابی نہ ہو، تو اس چیز کو آپ کرائے پہ دے سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ ایک اس کی اجرت لے سکتے ہیں، اس کو آپ جو بھی نام دے دیں اس کو آپ اجرت کہہ دیجیے، اور یا کرایہ کہہ دیجیے، تو جو بھی آپ کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ اسلام کہتا ہے کہ تیسری چیز جو ہے وہ لیبر ہے، اور انٹرپرینور الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی لیبر کا ہی حصہ ہے، کیونکہ لیبر کے معنی محنت دو طرح کی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، دماغی بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جیسی محنت ہوگی اسی حساب سے اس کو اس کا یا تو اجرت ملے گی یا پروفٹ ملے گا۔ اگر کانٹریکٹ مضاربہ یا شرکت کا ہے اور اس کے اندر اس نے بندے نے محنت کی ہے، تو چاہے دماغی محنت کی ہو یا فزیکل محنت کی ہو، تو اس کو اس عمل کی وجہ سے اس کو پروفٹ میں حصہ ملے گا۔ اور اگر اس نے مثال کے طور پہ کسی جگہ پر مزدوری کی ہے، چاہے وہ مزدوری جو ہے وہ جسمانی مزدوری ہو، یا اس نے کوئی جو کام کیا ہو وہ ایز ایگزیکٹو کسی جگہ پر کسی ادارے کو رن کرنے کے لیے کیا ہو، جس پہ انسان کا مینٹل بھی استعمال ہو رہا ہے، فزیکل بھی انسان کی محنت استعمال ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ تنخواہ کا اور اجرت کا بھی مستحق ہوگا، اور دونوں چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ بھئی یہ تو تمہاری بیسک سیلری ہے، باقی جو ہے تمہارا ایک پروفٹ میں حصہ ہے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ لیبر جو ہے وہ چاہے دماغی ہو یا کسی بھی قسم میں کسی بھی صورت کی ہو، تو وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں در حقیقت یہ بنیادی فرق ہے کہ جو کنونشنل یا سرمایہ دار نظام ہے اس کے اندر 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں: کیپٹل، لینڈ، لیبر اور انٹرپرینور، ٹھیک ہے، اور اس کی تعریفیں ڈفرینٹ ہیں، اور ان کے جو کنسیڈریشن ہے وہ مختلف ہے۔ کیپٹل کی ان کے نزدیک انٹرسٹ ہے،
لینڈ کی رینٹل ہے، اور لیبر کی ویجز ہے، اور آنٹرپرینر کی پروفٹ ہے. جبکہ اسلام کے نزدیک جو ہے وہ کیپٹل کی انٹرسٹ تو ہو نہیں سکتا، لہذا یا تو صرف پروفٹ ہوگا یا خدا نخواستہ لاس ہو جائے گا. لینڈ کا ہو سکتا ہے کہ ان کو باقی رہتی ہے، اس کا آپ رینٹل بھی لے سکتے ہیں، تو فکس اجرت بھی لے سکتے ہیں. اور لیبر کی جو ہے وہ چاہے وہ لیبر مینٹل ہو یا فزیکل ہو یا دونوں ہوں، اس صورت کے اندر اس کو پروفٹ بھی مل سکتا ہے اور اس کو ویجز اور تنخواہ وغیرہ بھی مل سکتی ہے. تو یہ ہے خلاصہ جو کہ فیکٹر آف پروڈکشن کا تھا. تو آج کے تک ہم یہ بات پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.